اس برے مذہب لعنت کی ہے، اس برے مذہب لعنت کی یا رسول اللہ کی کثرت، سارے محبت کا پڑھو، یا رسول اللہ کی کثرت کی ماشاءاللہ، جتنی جامع شخصیت اتنا جامع کلام، انتہائی مختصر جامع کلام محترم سید مظہر حسین خالدی صاحب پڑھ رہے تھے۔ اب ان کے بعد بلا تحقیر میں عالمی مبلغ اسلام، جگر گوشائے فقیہ الاثر، استاد العلماء حضرت علامہ پیر سید محمد شعیب شاہ صاحب آستانہ عالیہ کیرا والا سیدہ شریف، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آ کر اپنے موعظہ حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ تو لہذا آپ کا استقبال بھرپور نعروں کے ساتھ آواز کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المهديين وعلى أولياء الله الكاملين إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. سب حضرات نے پاک آواز السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفۃً درود پاک پیش کرنے کے بعد لائق صد تعظیم استاذ العلماء مرجع الفضلاء مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکبر زیرک صاحب زاد اللہ شرفا وعزا خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا عزیز الدین کوکب صاحب زاد اللہ علما نافعا خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا تنویر احمد سیالی صاحب زیدہ حقوہ عزیز القدر جناب حضرت علامہ سیالی صاحب نقیب محفل قابل صد احترام علماء و مشائخ ائمہ دیگر بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز بچوں اگر سن رہی ہیں تو مقدس ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں نے کوئی لمبا چوڑا واز نہیں کرنا. اصل خطاب جو ہمارے مہمان مکرم ہیں راولپنڈی سے ان کا بیان ہے. مجھے میرے محسن نے میرے کرم فرما مفتی محمد اکبر صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے حکم دیا کہ سیشن میں حاضر ہونا ہے اور حاضر ہو کر کچھ بیان کرنا ہے. رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے. میرے خیال میں اس محفل کا آغاز کچھ تاخیر سے ہوا ہے. بر وقت عشاء کی نماز ہوتی اور اس کے بعد بیان شروع ہو جاتے تو میرے خیال میں جو علاقے کے ائمہ علماء تھے انہیں بھی کچھ حصہ وقت کا مل جاتا اور ہم سب ان سے بھی مستفید ہوتے. لیکن وقت کی قلت آ رہی ہے. لیکن اس تھوڑے سے وقت میں میں بڑی مسرت اور بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ سما دیکھ کر یہ اس بستی میں اتنی بڑی مسجد دیکھ کر اور طلباء کا عظیم الشان ادارہ دیکھ کر اور جو طالبات کے لیے شریعت مطہرہ کے حصول کا یہاں انتظام کیا گیا ہے اسے دیکھ کر دل باغ باغ ہو رہا ہے. اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس علاقے کا ایمان ناقص نہیں ہے کامل ہے. اور مجھے اس خطہ کے اندر ایمان کی روشنی نظر آ رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک شخصیت جس کو اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے. یہ شخصیت کو
اللہ کریم نے اس قدر عظمت، علمی عظمت عطا کی ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکبر زیرک صاحب کچھ عرصہ قبل مجھ سے برمنگھم تشریف لے گئے اور میں کچھ عرصہ بعد مجھے بھی چونکہ 20 سال کا عرصہ وہاں UK میں ہونے والا ہے اور میں یورپ کا کئی مرتبہ میں نے دورہ کیا ہے اور وہاں باطن کے سینے پر رسول اللہ کے پرچم کو میں نے لہراتے ہوئے دیکھا ہے. وہاں لوگ اسلام کے شجر کی شاخیں کاٹنے کا سوچتے ہیں کہ اس درخت کو کیسے ختم کیا جائے، لیکن اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے غلام علماء کو اس قدر یورپ میں بھیج دیا ہے کہ وہاں گلی گلی سے یہ آواز آ رہی ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. انگلینڈ میں تو بڑا دورہ پہلے ہی تھا. یہ وہ جگہ ہے جس کی طرف علامہ اقبال نے ایک طائرانہ نظر سے دیکھا تو وہ فرمانے لگے دی آزا ہم نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں. یہ الفاظ سے وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے. صرف انگلینڈ کے شہروں میں نہیں ہے بلکہ اس وقت یورپ کے مختلف ممالک کے اندر رسول اللہ کی ولادت کی خوشیاں اس شان سے کی جا رہی ہے کہ اس مرتبہ وہ ملک جہاں عیسائیت کا غلبہ اور جو کبھی سپر پاور تھی، روم کبھی سپر پاور تھا، کبھی ایران سپر پاور تھا، یہ تو بڑی طاقتیں تھی جن کی گردن فاروق اعظم نے توڑ کے رکھ دی تھی. اور آج اس اٹلی کے شہر مریشیا کے اندر میں 4 اپریل سے لے کر 7 اپریل تک وہاں 3 دن میں تبلیغی دورے پر تھا اور اس علاقہ کے اس وقت بھالیا، گجرات اور منڈی بہاولپور کے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان، بلکہ مریشیا شہر میں 25,000 کے قریب نوجوان رجسٹرڈ ہیں. انہوں نے جلوس نکالا. CNN جو میڈیا ہے امریکہ کا، اس نے جو خبر دی اس نے کہا کہ سب سے بڑا جلوس جو یورپ کی سرزمین سے نکلا ہے وہ اٹلی کی سرزمین مریشیا شہر سے نکلا. اور وہاں کیا ہے؟ یہاں کے جانے والا، یہاں سے جانے والا نوجوان صرف معاش کے لیے نہیں گیا، صرف اپنی پاکٹ بھرنے کے لیے نہیں گیا، وہاں وہ اسلام کا سفیر بن کر جی رہا ہے. اور وہاں یہ منظر ہے، قوت عشق سے ہر بس کو بالا کر دے، بہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. جی محمد سے وفا دولے کو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. یہ گلیوں میں بازاروں میں یہ صدائیں بلند ہوتی ہم دیکھ رہے ہیں. اور وہاں انگلینڈ میں تقریباً 3,000 مساجد ہیں اور جو بائے کی مسجد ہے جو گنگور شریف کے فیضان سے فاؤنڈیشن سے لے کر میناروں کی چوٹی تک جسے سجایا گیا، جس کے خطیب عرصہ دراز تک میرے برادر اکبر انتہائی محسن جناب مفتی محمد اکبر زیرک صاحب، ان کا مقام وہاں علماء کی صفوں میں بڑا عظیم مقام ہے. یہ ایک درویش انسان، ایک انتہائی سادہ انسان، ایک اللہ کا وہ بندہ جو درویش عالم دین ہے، جس کی زبان میں بڑا اس قدر اخلاص ہے، مٹھاس ہے. علماء بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور عزم کیا کیا ہے؟ میں نے سینٹر کی سرزمین پر میں نے مدرسے بنانے ہیں، میں نے لوگوں کے سینوں میں اس کے مصطفیٰ کو اتارنا ہے، میں نے لوگوں کے دلوں میں اس کے مصطفیٰ کی شمع بروزہ کرنی ہے. انہوں نے جو عزم کیا آج اس کا عملی جامہ آپ عملی نمونہ دیکھ رہے ہیں.
اس کتاب کا چرچا کرنے کے لیے اس بستی میں اسلام کا قلعہ بنایا گیا. لوگ قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں اور آگے قرآن کی تعلیم دیں. یہی ادب ہے اور علم وہی ہے جو رسول اللہ کے عشق کے ساتھ، جو رسول اللہ کی محبت کے ساتھ جو علم سیکھا جائے. علم وہی ہے جو علم پڑھ کر اگر کوئی گستاخ بنتا ہے، اگر کوئی بے ادب بنتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو پڑھ کر ہدایت کو پا جاتے ہیں، ہدایت کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں. علم وہی ہے، یعنی کہ رسول اللہ کا علم پڑھو. تم نے رسول اللہ کے عشق کی چھتری میں نیچے، چھتری کے نیچے رہ کر علم حاصل کرو. ورنہ آج کل کچھ علم پڑھنے والے وہ بھی ہیں جو خود کچھ بمبار بن رہے ہیں، جنہوں نے عوام سر پہ باندھے ہوئے ہیں اور ان کے دلوں میں رسول اللہ کا عشق نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت نہیں ہے. ان کا حال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو یا رسول اللہ کہتا ہے اسے گولی سے اڑا دو. یہ وہ علم اس طرح کا حاصل کر کے وطن عزیز کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یعنی کہ ایسے بے گناہ اور معصوم لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے. ہم جس علم کا درس دے رہے ہیں یہ علم ایسا ہے جو پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتا ہے. یہ علم وہ ہے جو امن پیدا کرتا ہے. یہ علم وہ ہے جو ادب پیدا کرتا ہے. کیونکہ اگر کوئی انسان، میں ایک حدیث بیان کر کے پھر بات کو ختم کروں گا. اگر کوئی شخص، آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے تبلیغ کرنے والے، ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی تسبیحاں ہیں اور وہ تسبیحاں پڑھتے ہوئے سامنے نظر آتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے غلاموں کو الیاذ باللہ مشرک کہتے ہیں، طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں. یعنی کہ تسبیح تو پڑھتے ہیں لیکن اس کی تسبیح کے دانے کے ساتھ ان کا دل حرکت میں نہیں آتا. سلطان باہو رحمہ اللہ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے. میں کوشش کروں گا کہ یہ 3-4 اشعار میں ترنم کے ساتھ پڑھ دوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی توجہ میری طرف ہو. میں آج کئی دن سے ہر روز لگاتار پروگراموں میں ہی ہوتا ہوں اور گلے کا حال بھی یہ ہے کہ چل نہیں رہا. بہرحال آخری مقصود ہے تو عرض کر رہا تھا، اگر تسبیح ہاتھ میں ہو تو پھر اس کا چلنا ایسا ہونا چاہیے کہ سینے میں رسول اللہ کا عشق بھی ہو، سینے میں رسول اللہ کا عشق بھی ہو. سلطان باہو فرماتے ہیں تسبیح پھری دے دل
کے اللہ رب العزت نے اس پاک کتاب کے آغاز میں یہ فرمایا ذالکل کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت کو شیطان بھی تسلیم کرتا ہے۔ شیطان جو دشمن ہے دین کا، میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں، اس کی سچائی کو، اس کی صداقت کو شیطان بھی مانتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدیث بیان کر کے ختم کرتے ہیں، سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کو صدقہ فطر کے دانے عطا فرمائے اور دیکھ کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ ان کا خیال رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا۔ ابو ہریرہ نے سرکار کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ جو صدقہ فطر کے دانے تھے ان کی حفاظت کرنی شروع کر دی۔ رات کا وقت ہوا، ایک شخص آیا، اس نے اپنی چادر کو زمین میں بچھا دیا اور اس نے دانے اس پہ ڈالنے شروع کر دیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر فرمانے لگے، لا ارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے سرکار دو عالم کے پاس لے جاؤں گا۔ جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ جو دانے چوری کرنے والا تھا، وہ ڈاکہ ڈالنے والا جو تھا، حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، وہ کہنے لگا، قال انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدہ۔ وہ کہنے لگا، میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کمزور ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے آپ رسول عربی کے پاس نہ لے جائیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اس طرح یہاں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے پیارے رسول کے غلام حضرت ابو ہریرہ اس کی بات سن کر آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح کا وقت ہوا، حضرت ابو ہریرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ابھی سرکار نے بات کو، حضرت ابو ہریرہ نے بات کو بیان نہیں کیا، ابھی کچھ بات سرکار کے سامنے نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے پہلے یہ فرما دیا، ما فعل اسیرک البارحہ یا ابا ہریرہ۔ اے ابو ہریرہ، تیرے رات والے چور کا کیا؟ تیرے رات والے چور کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اس نے کہا میں محتاج ہوں، تنگ دست ہوں، بچے بھوکے ہیں، مجھے ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں آئندہ نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، آج بھی آئے گا۔ آپ اندازہ لگائے، ابو ہریرہ اپنے گھر میں تھے، رسول اکرم اپنے حجرہ رسالت کے اندر تھے، یہ واقعہ ابو ہریرہ کے گھر میں ہوا۔ سرکار وہاں دیکھ رہے ہیں ابو ہریرہ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ آج رات کو پھر آئے گا۔ رات کا وقت ہوا، پھر وہ آیا، چادر ڈالی، دانے ڈالنے شروع کر دیے۔ آپ نے اسے پکڑ لیا اور آپ فرماتے ہیں، لَأَرْفَعْنَكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے سرکار کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ۔ وہی اس نے ادھر دوہرا دیا جو پہلی رات کو دہرایا تھا۔ آپ کو پھر ترس آتا ہے، آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ سو حضرت ابو ہریرہ بارگاہ نبی میں جاتے ہیں، ابھی واقعہ کو بیان نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ما فعل اسیرک البارحہ یا ابا ہریرہ، ابا ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا حال ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ، آیا تھا، آج رات کو ہی ادھر دہرایا، مجھے ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔
اور وعدہ کر گیا ہے کہ نہیں آؤں گا. سرکار نے فرمایا آج پھر آئے. یہ آنے والے وقت کی خبریں ہیں. بما کان و بما ہوا قائم. اللہ کے رسول کو یہ اللہ کی بارگاہ سے علم عطا ہوا. ٹاپک بڑا لمبا ہے یہ. اس پر مختصر وقت میں گفتگو نہیں ہو سکتی. اتصال کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ وعدہ کر گیا ہے کہ نہیں آؤں گا. فرمایا آج رات پھر آئے گا. تیسری رات پھر وہ آیا. اسی طرح اس نے وہی عمل جاری رکھا. اس نے چادر ڈالی اور وہ جو غلہ تھا ڈالنا شروع کر دیا. آپ نے پکڑ لیا اور وہی ادھر دھرا کر کہنے لگا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا. کیا کرتا؟ کیا کہنے لگا؟ وظیفہ. اب بڑی تعجب کی بات ہے. کرتا ہے چوری بتاتا ہے وظیفے. چوری کرتا ہے ڈاکہ ڈال رہا ہے اور کہتا ہے میں تجھے وظیفہ بتاتا ہوں. تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کر. اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی تم پر نگرانی کے لیے لگا دے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. آیت الکرسی پڑھ کر. آیت الکرسی کیا ہے؟ حصہ ہے قرآن کا. اب وہ چور بھی اعتراف کر رہا ہے قرآن کی صداقت کا, قرآن کی حقانیت کا. حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا. صبح آئے پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ, تیرے رات والے چور کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آج تو کمال ہو گئی ہے, وظیفہ بھی بتا گیا. اس نے یہ وظیفہ بتایا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے وہ جھوٹا یہ بات سچی کر گیا ہے. یہ بات سچی کر گیا ہے. اے وہ جھوٹا. اے ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون تھا؟ اللہ عالم و رسول. اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. صحابہ کا طریقہ تکلم دیکھو, گفتگو کا انداز دیکھو. انہوں نے کبھی یہاں خطاب نہیں کیا تھا اللہ عالم اتنا کہہ کر رک جاتے. وہ ساتھ کہتے اللہ عالم و رسول. اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. صحابہ کا ہی انداز تھا. یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا ذاک شیطان, وہ شیطان تھا. وہ شیطان تھا. آپ اندازہ لگائیں شیطان بھی قرآن کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے اور یہ وہ قرآن ہے. آخری جملے ہیں. یہ وہ قرآن ہے جو سرکار کی امت کے لاکھوں بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے. لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے. ایک وقت وہ تھا جب انگریز نے یہ ایک پلان تیار کیا تھا قرآن مجید کے جتنے نسخے ہیں ان کو جلا کر راک کر دیا جائے تو قرآن ان سے مٹ جائے گا, قرآن ان کے گھروں سے نکل جائے گا. کسی نے انسان کو سمجھایا تمہاری یہ بھول ہے, قرآن ختم تو کر دو گے, اس کے نسخے کو اٹھا دو گے. سرکار دو عالم کے غلاموں کے سینوں سے قرآن کو کیسے نکالو گے؟ دنیا میں آج کوئی تورات کا حافظ نہیں ہے, کوئی زبور کا حافظ نہیں ہے, کوئی انجیل کا حافظ نہیں ہے, کوئی کسی خطبہ سماویہ میں سے دیگر کتاب کا حافظ نہیں ہے. لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے سینٹرل کے بھی درجنوں بچے حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ اعجاز ہے اس قرآن کا. اس قرآن کو پڑھانے کے لیے, اس قرآن کو سکھانے کے لیے رسول اللہ کے عشق کی چھتری کے نیچے بٹھا کر قرآن پڑھانے کے لیے جناب مفتی محمد اکبر زیرک صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بڑی کاوشیں, بڑی محنتیں کی ہیں اور اپنے برمنگھم کے رفقا کو ساتھ ملا کر یہاں ایک اسلام کا قلعہ تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بھی دراز کرے اور صرف کلی سے نوازے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں علاقے والوں, سینٹرل والوں, کیا آپ کے بچے بیرون ملک نہیں؟ بیرون ملک اگر یہ سوال نہیں کرتے کسی سے, انہوں نے کرنا بھی نہیں ہے. آپ کو خود تو علم ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح یہ انتظام کس طرح کیے جاتے ہیں. ہمارا بھی ریکارڈ ہے عرصہ 60 سال سے ہم نے اپنے مدرسے کی اپیل نہیں کی. یہاں آج الحمدللہ 100 کے قریب بچے ہیں
40-50 کمرے ہیں پر لگے سڑک، اللہ کریم کا دین ہے، چل رہا ہے، بتاؤ وہ چلانے والا ہے۔ اگر آپ کے محتاج نہیں ہے لیکن آپ کو چاہیے، اگر آپ کے بچے بیرون ملک ہے ہاتھ بٹائیے، اپنے بچوں کی ڈیوٹی لگائیے کہ مدرسہ کے لیے، بچیوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے آگے بڑھے اور اس دینی ادارے کو تقویت پہنچائیں، اس کے لیے کام کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو حافظ، حافظہ، عالم، عالمہ، قاری اور قاریہ تو بنا سکتے ہیں۔ یہ میری التجا ہے، آپ حضرت سے اس طرح منسلک ہو جائیں، آپ اس طرح آپ کے ساتھ مل جائیں کہ دین کی شمع کو مل کر روشن کریں، تو پھر انشاءاللہ بدعقیدگی کی تاریکی یہاں سے چھٹ جائے گی۔ آج اس دور کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، قریب قریب ایسے مدارس ہیں جو عشق رسول کی روح کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ پلان ہے، حقیقت میں وہ اسلحہ کے اڈے ہیں، ان کے نیچے تہ خانے ہیں اور اسلحہ ہے۔ یہ سرحد کے صوفی محمد جیسے یہ دین پھیلانے والے یہ غدار وطن ہیں، اور آج آپ کے علاقہ میں غزالی کے نام پر سکول بنا کر لوگوں کے دلوں سے اس کے مصطفیٰ کی شمع کو نکالا جا رہا ہے اور نام غزالی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ہوش کے ناخن دینے ہوں گے اور پہچاننا ہوگا کہ کون سا وہ سکول ہے جس سکول سے بدعقیدگی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس سکول کے اندر اپنے بچوں کو داخل کراؤ جہاں سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ جن سکولوں میں درود پڑھنا منع ہے، جن سکولوں میں سرکار کی نعت پڑھنی منع ہے، جن سکولوں میں اولیاء کے مزارات پر جانے سے روکا جاتا ہے، جن سکولوں سے انبیاء اولیاء کی مدد سے روکا جاتا ہے، ٹھکرا دو، جوتے کی نوک سے ایسے سکولوں کو ٹھکرا دو اور ان سکولوں میں اپنے بچے لے کر جاؤ جہاں اللہ حضرت کے مشن کا جھنڈا لہراتا ہوا آپ کو ان سکولوں میں جانا چاہیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ کمگول شریف، آستانہ عالیہ کمگول شریف، ہے پیر ہمارا زندہ پیر، ہے پیر ہمارا، ہے پیر ہمارا زندہ پیر، ہے پیر ہمارا زندہ پیر۔ اتنا بڑا پروجیکٹ دیکھ کر مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے، اور اس محرم سالی میں وجود میں نکاح کی ہے، بیمار بھی رہتے ہیں، اس کے باوجود عزم کتنا اچھا ہے، فیصلہ کتنا اچھا ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، یہ مکمل ہو کر رہے گا اور یہ دین پھیل کر رہے گا، اس علاقے میں اس کے مصطفیٰ کا جھنڈا لہرا کر رہے گا۔ اللہ آپ کو میرے محترم مفتی محمد اکبر زید صاحب سے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بچیاں آپ کے بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، اللہ انہیں دین کا سپاہی بنائے، دین کا محافظ بنائے۔ جو 4 خوش نصیب آپ سے قرآن بنے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، میدان معاشر میں ان کے والدین کو نام لے کر بلایا جائے گا، ان کے سروں پہ قل بسوالہ تاجا یوم القیامہ ضوء احسن من ضوء الشمس، ان کے سروں پہ تاج سجا دیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا یہ کون ہے خوش نصیب جن کے سروں پہ تاج سورج سے زیادہ روشنی کر رہے ہیں؟ بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا تھا، قرآن کو یاد کیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کریم آپ کو اور حضرت کو سلامت رکھے اور مل کر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یا زندہ محفل باقی، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔ اب وہ پرنور ساتھ قریب آ چکی ہے کہ جس میں حفاظ کرام کی دستار فضیلت ہوگی، اور اس پروقار اور پرنور ساعت میں جو حفاظ کرام جنہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا اور اللہ کی اس پاک کلام کو اپنے سینے میں ضبط کیا اور
اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے ذریعہ نجات بنے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور حضرت علامہ مفتی محمد اکبر زیرک صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ حفاظ کرام کی دستار فضیلت محترم حضرت علامہ عزیز الدین کوکب صاحب اور پیر سید شعیب شاہ صاحب، آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ انہوں نے حال اور مجاہدوں کے سر پہ اللہ کے قرآن کی دستار سجائیں اور تشریف لاتے ہیں محترم فیض اللہ صاحب، حافظ فیض اللہ صاحب، جنہوں نے یہاں قرآن جامعہ مدینہ العلم میں قرآن حکیم حفظ کیا اور قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو منور کیا، اور یہی آج ان کے ساتھ پہ اور محترم تنویر احمد سیالوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی دستار فضیلت میں حصہ لیں۔ آج اس زمین پر ان حفاظ کے سر پہ دستار سجائی جا رہی ہے، کل عرش بری پر حشر میں ان کے والدین کے سر پر نور کا تاج رکھا جائے گا۔ دوسرے حافظ وقاص احمد صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور دستار فضیلت علماء کرام کے ہاتھوں سے اپنے سر پہ سجاتے ہیں۔ محترم حافظ وقاص احمد صاحب، سامعین سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں، سارے اب آپ تشریف رکھیں اور بیٹھ جائیں، خاموشی اختیار کریں اور بیٹھ جائیں۔ اور اس کے بعد محترم حافظ راشد علی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور دستار فضیلت کو اپنے سر پہ سجاتے ہیں۔ ان کے بعد حافظ شکر اللہ صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے سر پہ دستار فضیلت کو علماء کے ہاتھوں سجواتے ہیں۔ یہ وہ دستار ہے جس کو دستار فضیلت کہا گیا ہے۔ اس دستار سے انسان کو عظمت ملتی ہے، رفعت ملتی ہے، فضیلت ملتی ہے، دنیا و جہاں میں مقام و مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ یہی وہ دستار ہے جب سر پہ سجتی ہے تو دل بقائے نور بن جاتا ہے، اور جب یہ دستار سجائی جاتی ہے عرش کے ملائکہ بھی اس محفل میں آ کر شامل محفل ہو جاتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ جن کے سروں پر فضیلت کی یہ دستار سجی ہے وہ صرف یہاں پر نہیں، بروز قیامت ان کے والدین کے سر پر نور کا تاج سجایا جائے گا۔ لوگ ایڑیاں اٹھا کر پوچھیں گے یہ کون ہے، تو ان کو بتایا جائے گا یہ وہ والدین ہیں جن کی اولاد نے قرآن حکیم حفظ کیا تھا اور پھر اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ انتہائی قلیل مدت میں قرآن حکیم کی نعمت سے مالا مال ہونے والے حفاظ کرام، جن میں محترم حافظ فیض اللہ صاحب، حافظ وقاص احمد صاحب، حافظ راشد علی صاحب اور حافظ شکر اللہ صاحب ہیں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اہل علاقہ کی طرف سے اور جامعہ مدینہ العلم اور علماء کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کیا وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے جن کا انتخاب فرمایا، اور اللہ پاک آپ کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے اور اس کو اسی طریقے سے ضبط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر